فلم جوکر کا آغاز ایسے شہر سے ہوتا ہے جہاں امیر اور غریب ایک ساتھ تو رہتے ہیں، لیکن دولت مند لوگ غریب عوام کی حمایت نہیں کرتے۔ ان کے جینے کا انداز بہت بلند ہے۔ یہ فلم اس شہر میں رہنے والے آرتھر کے کردار کے گرد گھومتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، اسے کامیڈی بہت پسند تھی اور وہ ایک دن عظیم کامیڈین بننا چاہتا تھا۔ اس کا آئیڈیل ایک ہوسٹ تھا جو ایک زبردست کامیڈی شو چلاتا تھا۔ آرتھر کی خواہش تھی کہ ایک دن وہ اپنے شو میں اس ہوسٹ کے ساتھ ہو، اور وہ اس کے لیے بہت محنت کرتا تھا۔ پھر دکھایا جاتا ہے آرتھر جوکر کے روپ میں کسی کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایک سائن بورڈ لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کچھ شرارتی لڑکے آتے ہیں، وہ اسے چڑھاتے ہیں، اس کا سائن بورڈ چھین کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ ان بچوں کے پیچھے بھاگتا ہے تاکہ وہ اپنا سائن بورڈ واپس لے سکے، لیکن وہ بچے اسے بھگاتے ہیں اور وہی سائن بورڈ اس کے منہ پر مارتے ہیں، جس کی وجہ سے سائن بورڈ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر وہ آرتھر کو بھی بہت بری طرح مارتے ہیں۔ آرتھر کو کافی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ سیدھا اپنے باس کے پاس جاتا ہے، وہ اسے سب کچھ بتاتا ہے کہ بچوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، لیکن اس کا باس الٹا اسے ڈانٹ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، بچے ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آرتھر سے کہتا ہے میں تمہیں تمہاری سیلری بھی نہیں دوں گا۔ آرتھر میں کانفیڈنس کی کافی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں اپنا موقف بیان نہیں کر پاتا اور وہ یہاں سے کافی اداس ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کیا میں اتنا ہی برا ہوں کہ کوئی بھی میری بات پہ یقین ہی نہیں کرتا؟ وہ اپنے گھر آ جاتا ہے اور ڈانس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ آرتھر جسمانی طور پر کافی کمزور ہوتا ہے۔ اگلے دن آرتھر اپنے ایک کولیگ سے ملتا ہے اور اس سے ان بچوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کا کولیگ اسے کہتا ہے یہ تو بہت غلط ہوا، تمہیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے تھی، اور وہ اسے ایک گن دیتا ہے اور کہتا ہے اسے اپنے پاس رکھو، یہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گی۔ آرتھر گن لینے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن وہ شخص اسے وہ گن زبردستی دے دیتا ہے۔ پھر آرتھر اپنے گھر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ وہ ایک بس میں ہے اور اس کے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ اس بچے کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ بچہ زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ بچے کی ماں کو آرتھر پر سخت غصہ آتا ہے۔ وہ آرتھر سے کہتی ہے جاؤ، ہمیں پریشان نہ کرو، لیکن آرتھر اس پر ہنسنے لگتا ہے۔ دراصل بتایا جاتا ہے کہ آرتھر کسی بہت ہی سیریس ذہنی بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور کہیں بھی ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بس میں بیٹھی ہوئی اس خاتون کو ایک کارڈ دیتا ہے جس میں اس کی بیماری کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر آتا ہے اور اپنی دوائی لینا شروع کر دیتا ہے۔ دراصل آرتھر غریب تھا اور یہ دوائی کافی مہنگی تھی، لہٰذا یہ دوائی گورنمنٹ کے میڈیکل سٹور سے لیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے مجھے اپنی ڈائری دکھاؤ، تم اس میں کیا لکھتے رہتے ہو؟ جیسے ہی وہ اس کی ڈائری کھولتی ہے، اس میں ایک تحریر لکھی ہوتی ہے، میں اس طرح نہیں مرنا چاہتا جیسے میں نے زندگی گزاری ہے۔ پھر آرتھر وہاں سے اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کیا تمہیں تھامس کا بھیجا ہوا کوئی خط موصول ہوا ہے؟ تو آرتھر نے جواب دیا نہیں، آج بھی نہیں۔ تھامس کو اس فلم میں امیر بزنس مین کے طور پر دکھایا گیا۔ لوگ اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ اس کی ماں اس سے کہتی ہے اگر اس کو ہماری حالت کا پتہ لگے گا تو وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اگلے دن جب آرتھر باہر جاتا ہے، واپسی پر آتے ہوئے راستے میں اسے ایک سنگل مدر ملتی ہے جس کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہوتی ہے۔ وہ آرتھر کو کافی اچھی لگنے لگتی ہے، لیکن وہ اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں اس کی ماں پھر یہاں اسی خط کے بارے میں پوچھتی ہے۔ آرتھر کہتا ہے وہ ہماری مدد نہیں کرے گا، اس کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ اگلے دن ہم دیکھتے ہیں وہی سنگل لڑکی آرتھر کے گھر آ جاتی۔ اس نے اس سے کہا میں ایک وقت سے دیکھ رہی ہوں، آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ آرتھر جواب دیتا ہے ہاں، میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ اس بات پر وہ لڑکی اس پر ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ جلد ہی دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے۔ آرتھر کو بچوں کے ہسپتال سے جوکر کی آفر آتی ہے۔ جب آرتھر وہاں جا کر ڈانس کرتا ہے تو اس کی جیب سے وہ گن گر جاتی ہے۔ سب کے سب بچے ڈر جاتے ہیں اور سٹاف حیران ہو جاتا ہے کہ جوکر کے پاس گن کیا کر رہی ہے۔ جب یہ خبر پھیلتی ہے اسے اس ملازمت سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے باس کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو صرف ایک ٹوائے گن ہے۔ اس کا باس کہتا ہے جھوٹ مت بولو، مجھے تمہارے دوست نے سب بتا دیا ہے کہ تم نے خود اس سے یہ گن چھینی تھی۔ یہاں آرتھر کا دل ایک دفعہ پھر سے دکھ جاتا ہے کہ اس کے کولیگ نے زبردستی اسے یہ گن دی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آرتھر ٹرین کے ذریعے اپنے گھر واپس جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر 3 بزنس مین بھی ہوتے ہیں۔ وہ ٹرین میں بیٹھی ہوئی ایک لڑکی کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں۔ آرتھر کو یہاں پر اپنے مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہنسی آنے لگ جاتی ہے۔ وہ تینوں آدمی سوچتے ہیں جیسے وہ ان پر ہنس رہا ہے۔ وہ اسے بہت مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ اس کے منہ سے خون نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ آرتھر انہیں اپنے مسئلے کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ تینوں اس کی بالکل نہیں سنتے۔ آرتھر کو ان پر غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اپنی گن نکالتا ہے اور تینوں کو گولی مار دیتا ہے، اور وہ یہ سوچ کر فرار ہو جاتا ہے کہ اس نے ان تینوں کو قتل کر دیا، اور خود کو واش روم میں بند کر لیتا ہے۔ شروع میں وہ بہت خوف زدہ تھا، لیکن اچانک وہ ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے اسے اب کوئی ریگریٹ ہی نہیں۔ آرتھر گھر آتا ہے تو ٹی وی پر خبر چل رہی ہوتی ہے جس میں تھامس بات کر رہا ہوتا ہے
وہ بتاتا ہے کہ جن 3 افراد کو قتل کیا گیا وہ میرے آدمی تھے اور انہیں کسی جوکر نے مارا تھا۔ یہاں غریب عوام ان تینوں کے قتل پر افسوس کرنے کی بجائے جوکر کا ساتھ دے رہی تھی اور وہ جوکر کی شکل میں امیر لوگوں کے خلاف احتجاج کر رہی تھی۔ آرتھر وہاں سے اپنی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے۔ وہ بتاتی ہے ہم آج آخری بار ملاقات کر رہے ہیں، اب میں آپ کا مزید فری علاج نہیں کر سکتی کیونکہ حکومت نے ہمارے فنڈ بند کر دیے ہیں۔ آرتھر ایک بار پھر مایوس ہو جاتا ہے اور اداس ہو کر وہاں سے باہر آ جاتا ہے۔ پھر آرتھر کو دیکھتے ہیں جو ایک کامیڈی شو میں لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتا۔ پریشانی میں وہ زور زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ اس کا شو خراب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ اس کی ماں گھر واپس آتے ہی کہتی ہے بیٹا یہ خط تھامس کو پوسٹ کر دو۔ آرتھر کو یقین نہیں آتا جب وہ اسے پڑھتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس جا کر کہتا ہے تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ اس کی ماں نے اس سے کہا بیٹا میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، انفیکٹ میں اور تھامس ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ہم شادی بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا جبکہ وہ کافی امیر تھا، ہم سوسائٹی کی وجہ سے شادی نہیں کر سکے۔ آرتھر اپنے باپ سے ملنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کے گھر کے پیچھے تھامس کا اپنا بیٹا کھڑا ہوتا ہے۔ آرتھر اس کے سامنے بچوں جیسی حرکتیں شروع کر دیتا ہے اور اسے بھی ہنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران وہاں تھامس کا بٹلر آ جاتا ہے۔ وہ اس بچے سے کہتا ہے کسی اجنبی کے ساتھ بات کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ آرتھر کو وہاں سے جانے کو کہتا ہے۔ آرتھر اسے کہتا ہے میں سچائی سے پردہ ہٹا کر ہی جاؤں گا، میری ماں نے تھامس کے گھر 30 سال کام کیا، وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، میں کسی اور کا نہیں تھامس کا ہی بیٹا ہوں۔ جس پر بٹلر اسے کہتا ہے تم اور تمہاری ماں دونوں پاگل ہو، اس نے یہ کہانی اپنے پاس سے بنائی ہے، اس کا تھامس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ سن کر آرتھر کو کافی برا لگتا ہے۔ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آرتھر جب گھر جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اس کی ماں کو اٹیک ہوا ہے اور اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آرتھر جب باہر بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں 2 پولیس کے افسر اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کیا آپ ان 3 لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں ٹرین میں قتل کیا گیا تھا؟ تو آرتھر آگے سے کہتا ہے نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ پولیس افسران نے اس کی ماں سے بھی یہی سوال کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں کو اٹیک ہوا تھا۔ وہ اندر اپنی ماں کے پاس آتا ہے جہاں وہ سنگل مدر بھی موجود ہوتی ہے۔ اسی وقت ٹی وی پر ایک خبر نشر ہوتی ہے اور اس پر وہی آرتھر کا پسندیدہ ٹی وی ہوسٹ ہوتا ہے، وہ کامیڈین جسے آرتھر بہت پسند کیا کرتا تھا۔ وہ اس شو کو شوق سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنا چہرہ ٹی وی پر دکھائی دیتا ہے۔ دراصل آرتھر کا آئیڈیل کامیڈین اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ جب آرتھر کو ایک کامیڈی شو میں ہنسی آ گئی تھی اور وہ اس پر قابو نہیں کر پایا تھا، یہ دیکھ کر آرتھر کافی ٹوٹ جاتا ہے کہ میرا آئیڈیل میرا مذاق اڑا رہا ہے، اس سے تو مجھے انسپریشن ملی تھی۔ اسے اس سب پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ آرتھر گھر آتا ہے تو ٹی وی پر نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ شہر کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں، غریب لوگ جوکر کا ماسک پہنے سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور امیر لوگوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ان میں دشمنی بڑھ گئی ہے اور وہ سب کے سب تھامس کے خلاف ہیں۔ آرتھر یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ سب کے سب جوکر بنے ہوئے ہیں، یعنی کلاؤن پہنے ہوئے ہیں۔ اسے لگتا ہے پہلی بار اس کی جاب کی تعریف کی گئی ہے۔ اب جس جگہ غریب طبقہ احتجاج کر رہا تھا وہ تھیٹر تھا۔ اس تھیٹر میں امیر لوگ ایک فلم دیکھ رہے تھے، تھامس بھی وہاں تھا۔ اس ہنگامے کو روکنے کے لیے پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے، انہیں منع کرتی ہے، ہر طرف ہلچل مچ جاتی ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرتھر تھیٹر کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ تھیٹر کے واش روم میں جاتا ہے جہاں تھامس بھی آیا تھا۔ آرتھر اس کے پاس جاتا ہے اور آرام سے اسے کہتا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، یاد کریں آپ اور میری ماں ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تھامس نے اس سے کہا میں اس نام کی کسی عورت کے بارے میں نہیں جانتا، اور اسے زوردار مکہ مارتا ہے جس سے اس کے ناک سے خون بہنے لگتا ہے اور آرتھر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کو پولیس افسر کی کال آتی ہے۔ دراصل وہ آرتھر سے تفتیش کرنا چاہتے تھے اسی دن کے بارے میں جب وہ تینوں افراد مارے گئے تھے، اور تبھی آرتھر کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے سب سے پسندیدہ کامیڈین نے اسے اپنے شو میں بلایا۔ دراصل آرتھر کے جو کلپ اس نے اپنے شو میں چلائے تھے اس سے اس کے شو کی ریٹنگ کافی بڑھ گئی تھی، جسے لوگوں نے بہت پسند کیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اور تیار ہو کر وہاں جانے کے لیے نکل پڑتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ تھامس کے بٹلر نے کہا تھا میری ماں پاگل ہے، چنانچہ وہ مینٹل ہسپتال کا دورہ کرتا ہے جہاں اس کی ماں علاج کرایا کرتی۔ وہ ان سے اپنی ماں کے علاج کی فائل وہ اس فائل کو چوری کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آرتھر کی ماں کا کسی اور سے تعلق تھا، وہ اسے جسمانی طور پر اذیت دیتا تھا اور بہت مارتا تھا۔ اسی کی وجہ سے آرتھر کے سر پر بھی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس بیماری کا شکار ہے۔ وہ وہاں سے اپنی دوست سنگل مدر کے پاس جاتا ہے، لیکن ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، وہ اصل میں صرف اور صرف اس کے خیال میں تھی، وہ اس کے ویژن میں آیا کرتی تھی۔ آرتھر اپنی ماں کے جھوٹ کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ ہسپتال جاتا ہے اور اپنی ماں کو تکیے سے مار دیتا ہے۔ گھر آ کر اسے ایک تصویر ملتی ہے جس کے پیچھے لکھا ہوا تھا مجھے آپ کی مسکراہٹ بہت پسند ہے، جو کہ تھامس نے لکھا تھا، اور یہ تصویر اس کی ماں کی تھی۔ اسے یہاں احساس ہوا کہ اس کی ماں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ وہ اپنا جوکر کا میک اپ کرنے لگتا ہے اور یہاں پر وہ کافی دکھی ہوتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کا وہی ساتھی کولیگ آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے
मैं ट्रेन में 3 अफराद के कत्ल के बारे में पूछ-गुछ करना चाहता हूँ और साथ ही तुम्हारी माँ के मारे जाने के बारे में भी। आर्थर का ख्याल था वो फिर से इसका जीना हराम करने आया है और यहाँ वो अपने कोलीग को बेदर्दी से मार देता है। इसके बाद आर्थर तैयार होता है और जोकर का लिबास पहनता है। अब वो अपने पसंदीदा कॉमेडियन शो में जाने की तैयारी कर रहा था। वो बहुत खुश था और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा था। वहीं पर वो दोनों पुलिस अफसर भी आ जाते हैं जो ट्रेन में हुए कत्ल के वाक़ये का सुराग लगा रहे थे, लेकिन आर्थर वहाँ से भाग जाता है। वो दौड़ते हुए ट्रेन में सवार हो जाता है। इस ट्रेन में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जोकर का लिबास पहना हुआ था। पुलिस इतने सारे लोगों में उसे ढूंढ ही नहीं पाती। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वो अपने पसंदीदा कॉमेडियन शो में जाता है। वो जब उसके सामने जाता है तो उससे पूछता है, क्या तुम भी जोकर बने हुए हो? तुम भी अमीरों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हो? आर्थर उससे दरख्वास्त करता है कि लोगों के सामने मुझे बेनकाब ना करें, सिवाय इस हकीकत के कि मैं एक आम सा जोकर हूँ। फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। देखने वाले हैरत ज़दा रह जाते हैं, इसे देखते हैं, वो उसकी तारीफ करते हैं। आर्थर का पसंदीदा कॉमेडियन उससे वहाँ एक सवाल पूछता है, तुम यहाँ जोकर बन के क्यों आए हो? तुम यहाँ जोकर बन के क्यों आए हो? तो जोकर उसे कहता है, मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में खुशी तकसीम करना चाहता था। लोगों ने मुझे इस गेटअप में पसंद किया, लिहाजा मैंने इसी तरह आने को तरजीह दी। यहाँ वो एक हैरानकुन बात भी करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि ट्रेन में सवार 3 अफराद को मैंने कत्ल किया था। वो कहता है कि मैं ये सब आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत से गरीब लोग अब तक मारे जा चुके हैं। अमीर लोगों ने गरीब आवाम को बेदर्दी से कत्ल किया है, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया। किसी ने अमीर लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई या उनको याद किया हो। मुझे बताएं, अगर मैंने किसी दौलतमंद को कत्ल किया तो लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या सब इंसान बराबर नहीं? क्या दौलतमंद लोगों में कोई खास बात होती है? वो कहता है, माशरा बहुत ख़राब हो चुका है, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है। अगर आपने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहमदिली हरगिज़ नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ी थी, इसलिए तुमने मुझे बुलाया है। लेकिन आर्थर का पसंदीदा कॉमेडियन कहता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आर्थर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। वो इसी के साथ अपनी गन बाहर निकालता है और सबके सामने उसे शूट कर देता है। लोग खौफजदा होकर बाहर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन आर्थर यहाँ पुरएतमाद नजर आता है। वो किसी से खौफजदा नहीं। पुलिस ने इस जुर्म पर जोकर यानी आर्थर को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस उसे गाड़ी में बैठाकर वहाँ से दूर ले जाने लगती है। लेकिन आर्थर रास्ते में देखता है कि बहुत से लोग उसकी हमायत में निकल आए हैं, वो उसका साथ दे रहे हैं। इनमें से कुछ लोग एम्बुलेंस में बैठते हैं और पुलिस की कार के साथ इस एम्बुलेंस को टकरा देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस की कार उल्ट जाती है और जोकर बाहर आ जाता है। वो इन सब लोगों में शामिल हो जाता है, उसी कार के ऊपर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे और खुशी से उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके मुंह और नाक में काफी खून बह रहा था। वो इसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। दरअसल ये ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें दर्द और गम को छुपाया हुआ था। अब वो इन सब का हीरो बन चुका था। वो इससे मुतमईन था जब लोग आखिर में उसकी तारीफ कर रहे थे। दूसरी तरफ थॉमस मंजर पर आता है, जो अपनी मौजूदा बीवी और बेटे के साथ शहर छोड़कर जा रहा था। लेकिन एक तरफ खड़ा एक जोकर उन लोगों को शूट कर देता है, लेकिन वो उनके बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर मुकाम बदला जाता है और आर्थर को साइकियाट्रिस्ट के पास देखा जाता है और वो वहाँ भी हंस रहा होता है। वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर उसे कहती है, तुम बिला वजह क्यों हंसने लगते हो? आर्थर इससे कहता है, तुम इस एहसास को कभी नहीं समझ सकोगे। ये कहते हुए वो बाहर आ जाता है। उसके जूतों के नीचे खून लगा होता है। इससे पता चलता है एक अच्छा इंसान कैसे कातिल में तब्दील हुआ। कहानी से हमें सबक मिलता है, जब किसी से बार बार बुरा किया जाए तो वो इंसान बुरा ना भी हो तो वो बुरा बन जाता है। उसे इतनी तकलीफ दी गई, इतना दर्द हुआ कि वो बेहिस हो गया। अब वो पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में मुतमईन था और फिल्म इसी मंजर पर मुकम्मल हो जाती है।